بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا کیا۔ جو بھی آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتا آپ کے جلووں میں مگن ہو جاتا تھا۔ جو شخص بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا واللیل کی زلف کی طرف دیکھتا تو وہ مست و بے خود ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی روایت کرتے ہیں کہ ہم ربضہ اور ربضہ کے جنوب سے ایک قافلے کی صورت میں مدینہ منورہ کے قریب پہنچے۔ ہمارے قافلے میں مختلف اشیاء تھیں جن میں ہم خرید و فروخت کا کام کیا کرتے تھے، کہیں سے کوئی چیز خرید لیتے، کہیں کوئی چیز بیچ دیا کرتے تھے۔ ہم نے مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں پڑاؤ ڈالا تو ایک دن ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ایک سرخ اونٹ کو پسند کیا اور پوچھا اس کی کتنی قیمت ہے۔ تو ہم نے قیمت میں کچھ کھجوروں کا بھاؤ لگا کر کھجوروں کو بطور قیمت بیان کیا کہ اتنی مقدار میں کھجوریں اس اونٹ کا بدل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا سودا طے ہو گیا۔ اس نے اونٹ کو پکڑا اور چلا گیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو ہمارے آپس میں دو چار جو خاندان کے لوگ تھے بحث شروع ہوئی۔ ایک شخص نے کہا کہ سودا کرتے وقت آپ نے اس کا نام تک نہیں پوچھا، یہ کون شخصیت تھی، یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، یہ آپ نے سوال نہیں کیا۔ نہ جانے یہ واپس بھی آئیں گے کہ نہیں، نہ جانے اس کے معاوضے میں طے کی جانے والی کھجوریں بھی ہمارے حوالے کریں گے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے جواب دیا کہ کیا کرتا، میں تو ان کے چہرے کو تکتا رہا، مجھے سودا طے کرتے وقت ان کے نام پوچھنے کی جرت تک نہ ہوئی۔ اب دوسرے سے پوچھا گیا کہ تم ساتھ کھڑے تھے، تم ہی خیال کر لیتے۔ وہ کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو، میں تو ان کے ابرو کے حسن و جمال کے نظارے کرتا رہا۔ پھر تیسرے سے پوچھا گیا کہ آپ بھی تو ساتھ موجود تھے، اتنے بڑے اونٹ کا سودا کیا، آپ پوچھ لیتے کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو، میں تو اس شخصیت کے دانتوں کے درمیان سے نکلنے والے نور کے جلووں میں مگن رہا۔ یہاں جو بات کہتے ہیں آپس میں شروع ہو رہی تھی تو پالکی میں بیٹھی ہماری ایک خاتون نے کہا، ارے مردو پریشان مت ہو، میں نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا ہے، میں نے اس شخصیت کے بولنے کو دیکھا ہے، ان شخصیت کے انداز و نیاز کو دیکھا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ ایسی شخصیت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کہتے ہیں تھوڑا وقت گزرا، ایک شخص آئے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی ہوں اور ان کا صحابی ہوں، یہ وہ کھجوریں ہیں جو تمہارے ساتھ طے ہوئی ہیں اور یہ ہدیہ ہے ہماری طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے پیش کیا۔ ہم خوش ہوئے، ہم حیران ہوئے، ہم نے کہا اچھا وہ شخصیت جن کے حسن و جمال کا کوئی ثانی نہیں، جن کی انداز گفتگو کا کوئی ثانی نہیں، جن کے دیکھنے اٹھنے بیٹھنے کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہمیں حیرت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب دوسرا دن ہوا، ہم نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی ہے، صحابہ موجود ہیں اور سرکار خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تصدقوا فإن الصدقة خیر لکم، الید العلیٰ خیر من الید السفلی او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم نے یہ جملے سنے، ان جملوں نے ہمارے دلوں پہ اتنا اثر کیا کہ زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ یہ میرے نبی کریم کے اخلاق ہے، یہ حضور علیہ السلام کا انداز گفتگو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز برتاؤ ہے۔ آئیے ان پیاری سنتوں کو اپنائیں، ہمارے کردار میں رسول اللہ کے کردار کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیقات سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔